اسی طرح اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم ہے کہ دشمنی کے وقت بھی انصاف کرو۔ اس سلسلے میں جو خلاصے کے طور پر میں بتا دوں جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول اور صحابی کو دشمنوں نے مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کرنے سے روک دیا۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ لوٹ آئے تو ظاہر ہے لوگوں کے درمیان ہر قسم کے ہر سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی یہ سوچ بننے لگی کہ اچھا آپ ادھر آؤ، ہم بھی تمہارے راستے کو روکیں گے، ہم بھی نہیں جانے دیں گے۔ عین اس وقت قرآن میں آیت اتر گئی، سورہ مائدہ میں وہ آیتیں موجود ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی کہ تم کو اس نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، ایسا نہ ہو کہ تم کو اس پر ابھار دیں کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی دشمنی کے باوجود ایک مومن اور مسلم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے کسی فرد یا کسی قوم کے ساتھ ناانصافی کا طریقہ اختیار کرے، بلکہ مزید نصیحت یہ دی گئی ہے کہ جب ایک مسلمان بھلائی کا کام کرے تو تم ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب وہ برائی کا کام کرے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ برائی کے کام میں، ناانصافی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو۔ یہ تعلیم بڑی اہم ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ رشتہ بنانے میں، کہ ہندوؤں کی زیادتی کے باوجود، دوسری قوم کی زیادتیوں کے باوجود مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ مسلمان بھی ان کے خلاف اپنے لیے زیادتی اور ناانصافی کو جائز قرار دے۔ یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔